پاکستان کا بجٹ آ رہا ہے اور یہ بجٹ آئی ایم ایف پیش کرے گا پاکستان کا۔ آئی ایم ایف پورا بجٹ ترتیب کر چکا ہے۔ آئی ایم ایف نے پورا بجٹ پاکستان کی فائنینشیل منسٹری کو دے دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے بتا دیا ہے کہ آپ پاکستان کی جو عوام ہے، جو غلام ہے ہماری، جو امریکہ کی غلام ہے، جو آئی ایم ایف کی اب غلام ہے، جو کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ قرض دار ہے۔ پاکستان میں ہر پیدا ہونے والا بچہ قرض دار ہے، اور یہ قرض دار کیوں بنا ہے، کس نے بنایا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ نے اقتدار میں بھیجا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ نے ووٹ دے کے اس اقتدار میں بھیجا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ آپ کی ووٹ کی طاقت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے علاقے کا ایم پی اے جو صوبائی اسمبلی میں بیٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ سندھ اسمبلی ہو، چاہے وہ کے پی اسمبلی ہو، چاہے وہ بلوچستان اسمبلی ہو، وہ آپ کا خادم ہے، چونکہ اس نے آپ کا ووٹ حاصل کیا ہے، چونکہ اس نے آپ کی ووٹ کی بنا پر وہ سیٹ حاصل کی ہے۔ آپ کا حق ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتا تو بائک پر ہوتا ہے نا، جب وہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو بلیک کلر کی لینڈ کروزر میں ہوتا ہے۔ کس کی بنا پر؟ آپ کی بنا پر۔ اور وہی شخص اقتدار میں جانے کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ ڈیبیٹ تو خیر لمبی ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف بجٹ پیش کر رہا ہے اور آئی ایم ایف کہہ چکا ہے کہ مزید ٹیکس لگاؤ، جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ ختم کرو، پاکستان کی عوام کو مزید پستی کی جانب لے کر جاؤ، پاکستان کی عوام پر مزید جو ہیں وہ بوجھ ڈالو، بجلی مہنگی کرو، ایون کہ سولر پینلز پر جو ہے وہ ٹیکس لگاؤ۔ اب جو سولر پینل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت، ان پر بھی ابھی بوجھ آنے والا ہے، وہ بھی ٹیکس کے زد میں آئیں گے۔ سولر پینل لگانے پر ٹیکس ہوگا، اس کو چلانے پر ٹیکس ہوگا۔ آنے والا جو وقت ہے نا، آنے والا دور ہے وہ سولر پینلز کا ہی ہے۔ سولر پینل سے ہی بجلی پیدا کی جائے گی۔ چائنا نے تو بڑے رقبے پر سولر پینلز لگا لیے ہیں، اور تقریباً اس قدر بڑا سولر پینل لگایا ہے کہ چائنا نے کہ وہ اپنے پورے ملک کی بجلی کے ساتھ ساتھ وہ دیگر ممالک کو بھی وہ بجلی دے سکتا ہے۔ اس حد تک اتنا بڑا سولر پینل چائنا لگا چکا ہے۔ خیر، پاکستان کی عوام جو کہ غلام ہے، آپ ہو ہی غلام، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ روز پہلے ایک منسٹر صاحب بات کر رہے تھے، سندھ کے ایک منسٹر تھے، ان کا میں نام لینا نہیں چاہوں گا، لوں گا لیکن ابھی فی الحال میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا۔ وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے فرما رہے تھے کہ ٹیکس دو پاکستان کو، سندھ کو ٹیکس کی ضرورت ہے۔ تو میں کیا بولوں، کون ٹیکس دے، کس سے ٹیکس مانگ رہا ہے؟ پاکستان کی جو غریب عوام ہے وہ تو ٹیکس دے رہی ہے، سیلز ٹیکس دے رہی ہے، انکم ٹیکس وہ دے رہی ہے، اور کون سا ٹیکس آپ مانگ رہے ہیں؟ وہ کوئی بھی خریدنے جاتی ہے، کوئی چیز، کپڑا ہو گیا، کھانے پینے کی چیز ہو گئی، پہننے کی چیز ہو گئی، ہر چیز پر وہ ٹیکس دے رہی ہے۔ ایک سیلریڈ پرسن جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، اس کی سیلری میں سے آٹومیٹکلی جو ہے وہ انکم ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ کس سے آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں؟ آپ ان سے ٹیکس مانگیں جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، وہ آپ ان سے ٹیکس مانگیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو فری میں بجلی مل رہی ہے، جن کو فری میں گیس مل رہا ہے، جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو گورنمنٹ سہولیات دے رہی ہیں، مفتے میں جو سہولیات مل رہی ہیں، ان سے ٹیکس مانگیں، ان کی سہولیات ختم کریں۔ پاکستان اس وقت ان حالات میں نہیں ہے کہ فری میں، مفتے میں آپ سہولیات دیتے رہیں۔ آپ ان لوگوں سے ٹیکس مانگیں جو کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہنے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ عیاشی سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مفتے میں۔ وہ اس وجہ سے چونکہ سرکار ان کو مفت میں پیسہ دے رہی ہوتی ہے، سرکار ان کو ہر چیز فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ ایک گورنمنٹ امپلائے 17 سے 18 گریڈ کا امپلائے، اس کو سرکار شیف بھی دیتی ہے، کوک، ڈرائیور بھی دے رہی ہوتی ہے، گاڑی بھی دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں، فری بجلی ہوتی ہے، فری پیٹرول ہوتا ہے، فری گیس ہوتا ہے۔ یہ آپ بند کریں۔ پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ پاکستان کی عوام پر بوجھ ڈالنا بند کریں، پاکستان کی عوام پر رحم کرو۔ آئی ایم ایف کا بجٹ جو ہے نا، تھوڑا اس پر نظر ثانی کرو۔ آئی ایم ایف کے غلام بن چکے ہیں۔ پاکستان میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں فائنینشلی وہ آئی ایم ایف کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے دوں، کچھ روز پہلے پاکستان میں
शहबाज शरीफ साहब ने एक तजवीज़ दी थी कि पेट्रोल पर 15 रुपये 14 रुपये कम किए जाएं। उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई, चूँकि उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव की, पाकिस्तान में हुक्मरानों की वैल्यू नहीं है। इस वक्त वैल्यू है IMF वफ़द की, इस वक्त वैल्यू है अमरीकी सफ़ीर की, इस वक्त वैल्यू है उन लोगों की जो कि इनके पिट्ठू बने हुए हैं, इनकी उंगलियों पर नाच रहे हैं, इस वक्त उनकी वैल्यू है। तो उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई और सिर्फ 4 से 5 रुपये पेट्रोल पर कम किए गए। और प्राइम मिनिस्टर साहब बाद में आके कहते हैं कि मैंने तो तजवीज़ दे दी, मैंने तो 15 रुपये कम करने का कहा था, आगे से उन्होंने जो है वो 15 रुपये कम नहीं किए, उन्होंने तो 4 रुपये कम किए हैं। तो भाई आपकी क्या वैल्यू है? आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, आपकी अगर वैल्यू नहीं है तो इक़्तिदार छोड़ें, ठीक है? इक़्तिदार उन लोगों के हवाले करें जो कि पाकिस्तान को सही समत में लेकर जाएं।